اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق بعض سوالات اس طریقے سے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ کیا روزے کی حالت میں کریم، پاؤڈر، لپسٹک، اسی طریقے سے تیل کیا ہم لگا سکتے ہیں، اور کیا ان چیزوں کا استعمال روزے کی حالت میں حرام ہے یا مکروہ؟ اس کا حکم بیان کیجیے۔ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ ماہ رمضان کے روزوں میں کریم لگانے میں، اسی طریقے سے پاؤڈر لگانے میں، اسی طریقے سے خواتین کے لیے لپسٹک لگانے میں، اسی طریقے سے تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ یہ چیزیں حالت صوم میں مکروہ ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو ہم کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب ہم کریم ہونٹوں پر یا چہرے پر لگا رہے ہیں تو یہ کریم منہ کے اندر جا کر حلق کے اندر نہ جائے۔ پاؤڈر کا ڈبہ اس طریقے سے نہ کھولیں کہ اس کا غبار ہمارے حلق کے اندر چلا جائے، کیونکہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، میں نے بارہا بیان کیا، وہ 10 چیزیں ہیں، جن میں سے اہم چیز کھانا، پینا اور غبار غلیظ کا حلق میں لے جانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں 10 چیزوں میں سے۔ تو یہ مد نظر رہے کہ یہ کریم یا لپسٹک منہ میں جانے کے بعد حلق کے اندر نہ جائے۔ اسی طریقے سے تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے سر میں لگایا جائے، چاہے بدن میں تیل کی مالش کی جائے۔ البتہ یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ کے علاوہ بعض فرقے وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، لیکن ان کے یہاں تیل لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری فقہ میں اور ہماری شریعت میں ہمارے فقہائے کرام نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ تیل لگانے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا تیل لگانا حرام ہے اور اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آئیے دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم عطر لگا سکتے ہیں، اسپرے اپنے جسم پر چھڑک سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ عطر لگانے میں اور اسپرے چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے انسان کا روزہ نہ باطل ہوتا ہے اور نہ یہ چیزیں انسان کے لیے حالت صوم میں مکروہ ہیں، بلکہ بعض فقہائے کرام نے اس کو صریح طور پہ بیان کیا کہ یہ عطر اور خوشبو روزے دار کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ یہ شبہ کہاں سے ہمارے اذہان میں آیا کہ شاید عطر لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا عطر کا استعمال حالت صوم میں مکروہ ہے اور یہ کراہت فعل رکھتا ہے؟ شاید یہ شبہ یہاں سے آیا چونکہ 2 جگہیں شریعت اسلام میں ایسی ہیں جہاں خوشبو اور عطر کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حالت احرام میں، جو انسان حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، احرام کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عطر کا یا سینٹ کا یا اسپرے کا یا خوشبو کا، کسی بھی خوشبو کا استعمال کرے، اور وہاں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر حالت احرام میں کسی شخص نے عطر لگایا تو اس کو چاہیے کہ 1 گوسفند یعنی بھیڑ بطور کفارہ دے۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، اس سے انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس طریقے سے اعتکاف کی حالت میں عطر کا استعمال جائز نہیں ہے، جس طریقے سے احرام کی حالت میں عطر کا استعمال جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے مطلقاً ماہ رمضان میں روزوں کی حالت میں انسان کے لیے عطر کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
عطر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے اگر عطر اتنا غلیظ ہے، یعنی اس کی بو اتنی سخت ہے کہ انسان کو تحمل کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو ایسے عطر اور سینٹ کا لگانا اولا ہے کہ ترک کر دیا جائے۔ صحیح نہیں ہے، یعنی حرام بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سخت قسم کی غلیظ خوشبو ہے اس سے روزے کی حالت میں پرہیز کیا جائے۔ وہ چیز جو روزے کی حالت میں کراہت رکھتی ہے وہ یہ ہے جو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ شم الریاحین، ریاحین جمع ہے ریحان کی، یعنی پھولوں کا سونگھنا یا خوشبودار جڑی اور بوٹیوں کا سونگھنا، یہ روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانا، داڑھی کی اصلاح کرانا، یعنی داڑھی کو چھوٹی کرانا، خط بنوانا، اسی طریقے سے داڑھی کا منڈوانا، خوب ان چیزوں کا کیا حکم ہے؟ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طریقے سے داڑھی کی اصلاح کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور داڑھی منڈوانے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ داڑھی منڈوانے کا وہی حکم ہے حالت روزے میں جو روزے سے پہلے ہے یا روزے کے علاوہ ہے۔ جس طریقے سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، چاہے انسان روزے سے ہو یا روزے سے نہ ہو، جس طریقے سے حالت روزے میں بھی اگر انسان نہیں ہے تب بھی اس کے لیے داڑھی کا منڈوانا جائز نہیں، اسی طریقے سے اگر حالت روزے میں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ داڑھی کو منڈوائے۔ داڑھی کا منڈوانا جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ حرام و ناجائز ہے، لیکن ہر حرام کام سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ صرف 10 چیزوں سے باطل ہوتا ہے، ولو یہ کہ ہم کہیں گے کہ روزے کی حالت میں داڑھی منڈوانے کی حرمت میں اور شدت آ جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے اس فعل حرام سے بھی ماہ رمضان کے روزوں میں اور بقیہ روزوں میں پرہیز کرے، اور بلکہ اگر روزہ نہ ہو تب بھی چاہیے کہ اس حرام کو انجام نہ دے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اپنے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔